ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، جینے کی وجہ۔ آرچر کا راز۔ تیر اندازی میں سن 1988 میں اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی خاتون ایک 17 سال کی لڑکی تھی جس کا تعلق ساؤتھ کوریا سے تھا۔ جس سے یہ پوچھا گیا کہ اس نے خود کو کیسے تیار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میری تیاری کا سب سے اہم حصہ مراقبہ تھا، جو کہ میں 2 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر کرتی تھی۔ اگر ہم بہاؤ کی حالت تک رسائی میں بہتری چاہتے ہیں تو مراقبہ یعنی میڈیٹیشن ہماری توجہ کے جنگلات سے نجات اور سوچوں سے آزادی کا ایک بہترین تریاق ہے، جو کہ مسلسل ہماری توجہ کو سکون مہیا کرے گا۔ مراقبہ کرنا شروع کرنے والے لوگوں میں ایک عام فہمی یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر صحیح نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کے کرنے میں بھی پریشانی کا شکار ہیں اور مکمل دماغی خاموشی جو کہ انتشار سے پاک ہو کو حاصل کرنے میں ناکام ہیں، اور مراقبہ کی نروانا کی حالت کو پہنچنے سے قاصر ہیں۔ سب سے اہم چیز اپنے سفر پر توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ چونکہ ذہن خیالات، نظریات اور جذبات کا ایک مستقل گھماؤ ہے، لہٰذا یہی چیز سینٹریفیوج افزودہ کرنے کا آلہ میں چاہے چند سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو وقفہ پیدا کرتا ہے، ہمیں زیادہ آرام محسوس کرنے میں مدد فراہم ہوتی ہے اور ہمیں وضاحت کے شعور سے روشن کرتی ہے۔ در حقیقت مراقبہ کے عمل میں جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ مراقبہ کے دوران ذہن کی اسکرین پر ابھرنے والی چیزوں سے پریشان ہرگز نہ ہوں۔ ہمارے باس کو قتل کرنے کا آئیڈیا بھی ہمارے ذہن کی اسکرین پر ابھر سکتا ہے، مگر ہم سادگی سے اس کو صرف ایک سوچ کہہ دیں گے اور بادل کی طرح اس کو گزر جانے دیں گے، بغیر اس کو پرکھے اور اس کو مسترد کرنے کے۔ ہمارے پاس ایک دن میں 60,000 سے زائد آنے والی سوچوں میں سے ایک سوچ ہی ہے۔ یقیناً کچھ ماہرین کے مطابق یہ محض ایک سوچ ہی ہے۔ مراقبہ کی مدد سے الفا اور تھیٹا دماغی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ مراقبہ کے تجربہ کار افراد کے لیے یہ لہریں فوراً ہی نمودار ہو جاتی ہیں، البتہ ایک مبتدی جو ہمارے سونے سے قبل ہی چالو ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم یا تو دھوپ میں لیٹ جاتے ہیں یا پھر گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنے ساتھ ایک سپا لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس چیز کو جاننے کا عمل ہے کہ کیسے کسی کام میں شروع ہونا ہے۔ ہر شخص اس کو کر سکتا ہے، مگر ایک معمولی سا تجربہ کرنے کے بعد۔ انسانیت بطور ایک رسومات کا دل دادا۔ ہیومنز ایز ریچوئلسٹک بینگز۔ زندگی خود فطری طور پر ایک رسمی چیز ہے۔ ہم اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ انسان فطری طور پر ان رسموں کی پیروی کرتے ہیں جو ہمیں مصروف رکھتے ہیں۔ کچھ جدید ثقافتوں میں ہمیں رسمی زندگی سے دور ہونے پر مجبور کیا گیا ہے اور جھانسا اس بات کا دیا گیا ہے کہ اس سے ہم کچھ زیادہ کامیاب نظر آئیں گے، مگر اگر ہم انسانی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان پوری تاریخ سے مصروف ہی ہے۔ ہم شکار کر رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، برآمدات کر رہے تھے اور خاندانوں کی پرورش کر رہے تھے۔ یہ ایسے عوامل تھے جو کہ ہماری پوری زندگی میں ہمیں مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک غیر معمولی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جدید جاپان میں اب بھی روزمرہ کی زندگی اور کاروبار تقریباً رسمی طور طریقوں سے وابستہ ہے۔ جاپان کے اہم مذاہب میں سے کنفیوشزم، بدھزم اور سینٹوئزم شامل ہیں۔ ان تمام میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں رسوم کی اہمیت ان کے اصولوں سے زیادہ ہے۔ جاپان میں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے اس کا پروسیس، آداب اور کوئی بھی کام کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں حتمی نتائج سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ چاہے یہ چیز معیشت کے لیے اچھی ہے یا بری، یہ چیز اس کتاب کے دائرے کار سے باہر ہے۔ ناقابل تردید صرف یہ چیز ہے کہ اس کام کی جگہ ریچوئلسٹک ورک پلیس میں بہاؤ کو تلاش کرنا اس بات سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ غیر معین اہداف پر صرف اپنے باس کے کہنے پر دباؤ کا شکار ہوتے ہوئے کام کرتے رہیں۔ رسومات ہمیں واضح اصول اور مقاصد فراہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں بہاؤ کی طرف لے جانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم اس میں گم شدہ یا مغلوب ہوتے ہیں۔ یہ رسومات ہی ہیں جو ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے راستے پر عمل کرنے اور اس کی جزیات دے کر ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا گول سامنے آئے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، پھر ان میں سے ہر ایک پر
ایک ایک کر کے کام کریں، اپنی روزمرہ کی رسومات سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں، ان کو اپنے بہاؤ میں داخل ہونے کے لیے استعمال کریں، رزلٹ کے بارے میں پریشان نہ ہو، یہ فطری طور پر آئیں گے۔ اصل خوشی انجام کاری ہے، اس کے نتیجے میں نہیں ہے۔ انگوٹھے کے اصول کے طور پر خود کو اس بات کی یاد دہانی کروائیں کہ رسومات نتائج سے بڑھ کر اہم ہے۔ زیادہ خوش وہ لوگ نہیں ہوتے جو زیادہ کچھ حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ وقت بہاؤ کے اندر گزارتے ہیں۔ بہاؤ کو اپنی اکیگائی کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ یوزنگ فلو ٹو فائنڈ یور اکیگائی۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہاؤ میں داخل ہونے کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کو زندگی میں کرنے چاہیے۔ ان سب کو ایک خاص صفحہ پر لکھیں، پھر خود سے ان کے بارے میں سوالات کریں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ آپ کو بہاؤ میں داخل ہونے میں مدد فراہم کرتے ہیں؟ یہ عوامل کیوں آپ کو بہاؤ میں داخل کریں گے؟ مثال کے طور پر وہ تمام سرگرمیاں جو آپ اکیلے یا پھر دوسروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، ان کو آپ ایک مرتبہ کرنا پسند کرتے ہیں، یا پھر ان چیزوں میں آپ زیادہ بہاؤ محسوس کرتے ہیں جن میں آپ کو اپنے جسم کو بھی حرکت دینی ہوتی ہے، یا پھر ایسی چیزوں میں جو صرف سوچ کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ ان سوالات کے جوابات سے آپ کو اپنی بنیادی زندگی کی اکیگائی مل جائے گی جو آپ کی زندگی کو چلائے گی۔ اگر ابھی آپ کو اس کا جواب نہ ملے تو پھر اپنی سرگرمیوں پر زیادہ وقت اور توجہ خرچ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس کام میں بہاؤ حاصل کر پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کو بھی ٹرائی کریں، ان کو جو اس لسٹ میں شامل نہ ہو جو آپ کو بہاؤ تک لے کر جائیں، یا پھر ان چیزوں کو بھی شامل کریں جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فوٹوگرافی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہاؤ فراہم کرتی ہے تو آپ اس کے ساتھ پینٹنگ کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مزید پسند کرو، یا پھر آپ سنو بورڈنگ کو پسند کرتے ہیں اور کبھی سرفنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہاؤ ایک پر اسرار چیز ہے، یہ ایک اعصاب کی طرح کی چیز ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ بہاؤ کو حاصل کرتے جائیں گے اور اپنی اکیگائی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ باب نمبر 5، لمبی عمر کے ماہرین، ماسٹرز آف لانجیویٹی۔ دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والوں کی حکمت سے بھرپور الفاظ۔ ورڈز آف وزڈم فرام دا لانگسٹ لیونگ ان دا ورلڈ۔ جب ہم نے اس کتاب پر کام شروع کیا تو ہمارا مقصد صرف ان عوامل کی تحقیق کرنا نہیں تھا جو لمبی اور خوشگوار زندگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ لمبی زندگی کے فن کے ماہر ماسٹرز سے ان کے تجربات کو بھی سنا جائے۔ اوکیناوا میں جو ہم نے انٹرویو کیے تھے وہ ایک الگ باب کے خواہاں ہیں، مگر اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے لمبی عمر والے چند بین الاقوامی چیمپئنز کے فلسفہ حیات کا جائزہ پیش کیا تھا۔ ہم ان سپر سینچورینز کے بارے میں بات کر رہے تھے جنہوں نے 110 سال سے زائد کی عمر پائی۔ سپر سینچورینز یہ اصطلاح سن 1970 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ایڈیٹر لارنس ایم سی ریٹر نے ایجاد کی تھی۔ اس کا استعمال 90 کی دہائی میں اپنے عروج کو پہنچا تھا جب یہ ولیم اسٹراس اور نیل ہوس کی نسلوں میں شائع ہونے کے بعد ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 300 یا 450 لوگ ایسے ہیں جو سپر سینچورینز کی لسٹ میں شامل ہیں، حالانکہ ان کے ارد گرد تقریباً 75 کی عمر ریکارڈ ہو چکی ہے۔ یہ ہرگز سپر ہیروز نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سیارے پر انہوں نے متوقع عمر سے کہیں زیادہ وقت گزارا ہے۔ دنیا بھر میں متوقع عمر میں اضافے کے پیش نظر سپر سینچورینز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک بامقصد اور صحت مند زندگی ہمیں بھی ان کی صفوں میں شریک ہونے میں مدد دے سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے چند کیا باتیں بتاتے ہیں۔ میساؤ اوکاوا 117۔ کھائیں اور سو جائیں، آپ ایک طویل عرصہ تک زندہ رہیں گے کیونکہ آپ کو آرام کرنا سیکھنا ہوگا۔ جیرنٹولوجی تحقیق کے گروپ کے مطابق اپریل سن 2015 تک دنیا کا سب سے قدیم زندہ شخص میساؤ تھی، جو کہ 117 سال اور 27 دن تک زندہ رہنے کے بعد جاپان کے شہر اوساکا میں انتقال کر گیا۔ ٹیکسٹائل کی وپاری کی بیٹی سن 1898 میں پیدا ہوئی تھی، جس وقت اسپین نے کیوبا اور فلپائن میں اپنی 9 آبادیاں کھوئی تھیں اور ریاست متحدہ نے ہوائی کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا اور پیپسی کولا کو لانچ کر چکا تھا۔ جب تک وہ 110 سال کی تھی وہ 3 مختلف صدیوں میں رہ چکی تھی، غیر منظم طریقے سے اپنا خیال رکھ رہی تھی۔ جب ماہرین نے اس سے اس کی خود کی دیکھ بھال کے بارے میں سوالات کیے
تو میساؤ نے سیدھے سیدھے آسان جوابات دیے۔ سوشی کھاتی ہے اور آرام کرتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں زندگی کی شدید پیاس کو شامل کرنا چاہیے۔ جب اس سے لمبی عمر کے راز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے مسکراہٹ سے جواب دیا کہ میں بھی خود سے یہی سوال پوچھتی ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جاپان لمبی زندگی کا کارخانہ ہے۔ اسی سال کی جولائی میں ساکاری موئی، جو کہ 112 سال اور 150 دن کا ہو کر فوت ہو گیا، اس وقت میں وہ دنیا کا سب سے پرانا آدمی تھا، اگرچہ وہ 75 عورتوں سے کم عمر تھا۔ ماریا کیپوویلا، 116۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا۔ یہ سن 1898 میں پیدا ہوئی۔ گینس نے اس کو ایک سب سے زیادہ عمر شخصیت ہونے کے ناطے پہچانا، جو کہ سن 2006 میں نمونیا کا شکار ہو کر فوت ہوئی۔ اس وقت وہ 116 سال اور 347 دن کی تھی اور 3 بچوں کو اپنے بعد چھوڑا، جن کے 12 پوتے اور پوتیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی عمر کا آخری انٹرویو 107 سال کی عمر میں ریکارڈ کروایا، جس میں اپنی یادیں اور خیالات کو شیئر کیا۔ میں خوش ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے باقی رکھا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہوں گی۔ میں نے بہت پہلے مر جانے کا سوچا تھا۔ میرے خاوند ایک جہاز ران تھے۔ وہ 84 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ہاں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوا، اور اب میرے پاس بہت زیادہ نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں ہیں۔ جب وہ ماضی کو یاد کر کے رکی تو اس نے رقص کرنا شروع کیا، جو کہ اس کا ایک عظیم پیشن تھا، ایک ایسا رقص جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ گویا ابھی تک کئی سال کی جوان ہے۔ جب اس سے اس کی لمبی عمر کا راز پوچھا گیا تو اس نے نرمی سے جواب دیا، میں نہیں جانتی کہ اتنی لمبی عمر کا اصل راز ہے کیا۔ صرف ایک چیز جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی گوشت نہیں کھایا۔ میں اس عمر کو اسی بات کی طرف منسوب کرتی ہوں۔ جین کالمنٹ، 112 سال، سن 1875 میں فرانس کے ایک شہر میں پیدا ہوئی۔ سن 1994 4 اگست تک زندہ رہی۔ تاریخ میں سب سے زیادہ عمر والی خاتون، جو کہ 122 سال کی حامل تھی، مانا گیا۔ وہ مزاحن کہا کرتی تھی، اس نے میتھوسیلا کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ سالگرہ منانے میں اس نے معتد ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ایک خوشگوار زندگی کے اختتام پر وہ ایک فطری موت کے ساتھ رخصت ہوئی، جس کے دوران اس نے کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ 100 سال کی عمر تک سائیکل چلایا کرتی تھی۔ وہ 101 سال کی عمر تک خود پر ہی منحصر تھی، اپنے کام خود کرتی تھی، لیکن پھر غلطی سے اس کے اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کے بعد وہ اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ وہ نرسنگ ہوم میں شفٹ ہو جائے گی۔ 120 سال کی عمر میں اس نے تمباکو نوشی کو چھوڑا، جب اس کے ہاتھوں نے اس کے لیے سگریٹ منہ تک لانا مشکل بنا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے رازوں میں سے ایک راز اس کا ہنسی کا راز رہا ہو، یعنی اس کا سینس آف ہیومر، جیسا کہ اس نے 120ویں سالگرہ پر کہا تھا، میں بری طرح سے دیکھتی ہوں، میں بری طرح سے ہنستی ہوں، اور پھر میں برا ہی محسوس کرتی ہوں، مگر سب کچھ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے۔ والٹر بیورنگ، 114 سال، سن 1896 میں پیدا ہوا۔ اپنی زندگی میں 3 صدیوں کو دیکھ چکا تھا۔ 2001 میں اپنی فطری موت سے مر گیا۔ اپنی زندگی میں 2 بیویاں اور 50 سال کا ریلوے محکمہ کا تجربہ رکھتا تھا۔ 88 سال کی عمر میں مونٹانا کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ میں وہ ریٹائرڈ ہو گیا، جہاں پھر وہ اپنی موت تک مقیم رہا۔ ریاست متحدہ میں پائے جانے والا دوسرا سب سے لمبی عمر رکھنے والا شخص تھا۔ اپنی عمر کے آخری سال میں اس نے بہت سے انٹرویو دیے، اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ اس کی لمبی عمر کے رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ کھانا صرف 2 وقت کھاتا ہے اور اتنے لمبے عرصے تک کام کرتا رہا ہے جب تک اس کا دل چاہا۔ آپ کا دماغ اور آپ کا جسم آپ کو چاہیے کہ دونوں کو مصروف رکھو۔ یہ بات اس نے اپنی عمر کے 112ویں سال کہی تھی۔ تو آپ یہاں کئی سال تک رہ سکیں گے، اور اس کے علاوہ وہ ہر روز ورزش کرنے کا عادی تھا۔ اس کی زندگی کے دوسرے رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ اس نے سن 2010 میں ہونے والے انٹرویو میں اعلان کیا، ہم سب مرنے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ مرنے سے خوف زدہ ہیں، حالانکہ ہمیں مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ سن 2001 میں اپنی موت سے قبل اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ اس نے خدا کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو بس پھر یہ اس کے جانے کا وقت ہے۔ الیگزینڈر میچ، 111 سال، میں ابھی تک فوت نہیں ہوا ہوں۔ پولینڈ میں سن 1903 میں پیدا ہوا۔ ریاست متحدہ میں مقیم ایک کیمیا دان اور ماورائے نفسیات پیراسائیکالوجسٹ کا ماہر تھا، جو 2014 میں اپنے بزرگوں کی موت کے بعد
دنیا کا سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص بن گیا تھا۔ اگرچہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی اس کی موت واقع ہو گئی، مگر وہ اپنے پیچھے تجربات کی ایک لمبی قطار چھوڑ گیا۔ ایمج نے اپنی لمبی عمر کی ذمہ داری اس پر عائد کی ہے کہ اس نے کبھی شراب نہیں پی، جو اس کی لمبی عمر کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا انسان قرار پانے پر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے نوبل انعام جیتا ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا بوڑھا ہو جاؤں گا۔ جب ان سے اس لمبی عمر کے راز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں ابھی تک فوت نہیں ہوا۔